بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسباق کے سلسلے کی یہ چھٹی قسط ہے۔ پانچویں قسط کے آخر میں جنگ بدر سے متعلق واقعات سنائے جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی بھر کر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔ قریش کے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پیر اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، اس میں بعض کو قید کر لیا، جن میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہو گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے، اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ یہ غزوہ حقیقت میں شروع سے آخر تک اسلام کا کھلا ہوا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ادھر 1000 جوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف 314 آدمی۔ ادھر بڑے بڑے دولت مند عمرہ ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے تھے، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ۔ ادھر 100 سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے۔ ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحے کی بھرمار اور ادھر صرف چند تلواریں۔ یورپین مورخین بھی حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت، کامیابی یا ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال و دولت کے قبضے میں نہیں، بلکہ اس میں کوئی اور ہاتھ کار فرما ہے۔ لیکن یہ ظاہری اسباب کے پجاری اور اس کے دلدادہ بجلی اور بھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکبر نے خوب کہا ہے، چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ بہرحال جب یہ جنگی قیدی مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام سے رکھے، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجور اور خرمے پر بسر فرماتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر گزر بسر کرتے تھے۔ اسیران جنگ کے بارے میں صحابہ سے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراتے تھے، ان کی آواز آپ کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد ہوا کہ میں کس طرح سو سکتا ہوں جبکہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر اسلامی مساوات اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر عم بزرگوار کو یعنی اپنے چچا کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت سے کچھ زائد ہے، کیونکہ عام قیدیوں سے 4-4 ہزار اور عمرہ سے کچھ زیادہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباس بھی مالدار تھے، ان کو بھی 4,000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے عرض بھی کیا کہ حضرت عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے،
مگر اسلامی مساوات میں عزیز و قریب اور دوست و دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد ابو العاص بھی جنگ کے قیدیوں میں آئے، ان کے پاس فدیے کے لیے مال نہیں تھا، اس لیے ان کی بیوی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو مکے میں مقیم تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کے جہیز میں دیا تھا، وہی ہار گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دو۔ صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دے۔ حضرت ابو العاص آزاد ہو کر مکے پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے، اتفاقاً دوسری مرتبہ بھی ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اسی طرح چھوڑ دیے گئے۔ اس مرتبہ رہا ہو کر مکے واپس ہوئے تو تمام شرکاء کا حساب بے باک کر کے مشرف اسلام ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بجبر و اکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کپڑے دے دیے، مگر حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر درست نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، بعد میں اس کے حال ظاہر ہوا، اس نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا، اس میں اسی احسان کا معاوضہ ملحوظ تھا۔ جنگ کے قیدیوں میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو کہا گیا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اسی سال اتوار کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ اسی سال غزوہ بدر سے واپسی کے بعد پہلی عید کی نماز پڑھی گئی، عید الفطر کی۔ رمضان کے روزے اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ بھی اسی سال واجب ہوئے اور بقرعید کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی۔ اسی سال ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بھی ہوئی۔ تو یہ سب سن 2 ہجری کے واقعات تھے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے اور جنگ غطفان ہوئی ہے۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمیوں کو لے کر دعثور بن الحارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ نے ان کو سکھانے کے لیے ایک درخت پر پھیلا دیا اور خود اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر دعثور پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ کے سرانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا، بغیر کسی خوف کے جواب دیا کہ اللہ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ دعثور کے بدن پر راشا پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ دعثور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ صرف مسلمان ہوا، خود مسلمان ہوا، بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ 3 شعبان سن 3 ہجری میں ام المومنین حضرت حفصہ
جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں، اور رمضان سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ غزوہ احد جو ہے مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ جہاد شوال کے مہینے میں ہوا ہے سن 3 ہجری میں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 7 شوال کہتا ہے، کوئی 8، کوئی 9، 10، 11، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بدر میں جو لوگ شکست کھا کر کے واپس ہوئے تھے مکے، سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو بدلے کی حرارت بڑھنے لگی۔ اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 جوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اسی غرض کے لیے ساتھ تھیں، اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں، اور اگر بھاگے مرد تو انہیں لعنت ملامت سے شرماویں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکے میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ کو اطلاع ہوئی، فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے آگے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینے پر آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے، اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 رہ گیا۔ مدینے سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ بن جندب جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں، اگر یہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے موافق دونوں میں مقابلہ کر دیا گیا، سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے لشکر کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے جن کو پیچھے کی جانب پہاڑ پر نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن الولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، پیچھے کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے، شکل ملتی جلتی تھی، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی تھی کہ آپ قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی آپ پر نظر پڑی، انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ کی طرف دوڑے، مگر ساتھی کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ پر حملہ ہوا مگر آپ محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟
حضرت زیاد ابن سکن 4 اصحاب کے ساتھ آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ ابن امیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر خود کی کڑیاں زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ میں ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق اکبر بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گرے۔ یہ دیکھ کر جانباز صحابہ آپ کے گر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر آپ کی ڈھال بن گئے تھے، جو تیر آتا وہ ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب آپ گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تھے تو ابو طلحہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ سر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تیر لگ جائے، اس کے لیے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے، یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے مارکے میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک بہت دردناک واقعہ ہوا کہ فتح ہونے کے بعد بھی تھوڑی سی غلطی سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جنگ میں اور کسی بھی موقع پر مسلمانوں کو شکست سے بچا کر کے اور ہر اس میں ان کو فتح مبینی عطا فرمائی۔ چنانچہ آگے کے واقعات سے اس کا اظہار ہوگا۔ اسی سال سن 4 ہجری میں، یہ 3 ہجری کی بات تھی، اب سن 4 ہجری میں صفر کے مہینے میں آپ نے 70 صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صحابہ شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رعل، ذکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز تک صبح کی نماز میں بددعا فرمائی، اسی کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اور اسی سال یعنی سن 4 ہجری ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سن 5 ہجری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے رہے، وعدے کو وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھ کر
ان کو سخت غصہ ہوتا تھا اور گھٹن ہوتی تھی، اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا اور بالآخر انہوں نے علانیہ وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا اور پھر بنی نذیر نے بغاوت شروع کی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصے تک اسی طرح محصور رہنے کے بعد آپ نے ان کو جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ مکے سے مدینے تک تمام قبائل میں ایک آگ لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع 10 محرم الحرام سن 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومۃ الجندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنو المصطلق 2 شعبان سن 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں اور مختلف جنگیں اس درمیان ہو گئیں۔ بالآخر ذی قعدہ، رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی قعدہ سن 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ منورہ پر جنگ کا ارادہ کر لیا اور حملے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار کی گئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے۔ اس عرصے میں یہود کے باقی ماندہ بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابہ پر 3 وقت کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز پریشان ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ نے اپنا شکم مبارک بھی کھول کر دکھا دیا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہیں کر سکے تو وہیں سے تیر و پتھر برسانے شروع کیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔ بالآخر خداوند عالم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی۔ کفار کے لشکر پر ہوا کا ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئیں، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ اور ادھر حضرت نعیم ابن مسعود نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت رقیہ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور آخر شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش آپ کے عقب میں آئی۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور چاند گرہن ہوا۔
تو یہ واقعات تھے سن 5 ہجری تک کے۔ اب اس کے بعد سن 6 ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات جو ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں ہیں، وہ ہم اس عنوان پر 7ویں مجلس ہوگی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیمات اور ہدایات، آپ کی معاشرت وغیرہ سے متعلق 3-4 مجلسیں اور ہونے والی ہیں، جس میں سیرت پاک کا ایک خلاصہ اور نچوڑ آ جائے گا۔ باقی سیرت کے واقعات تو بہت ہیں اور اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ غالباً یہی ایک ایسا موضوع ہے جس پر مسلمانوں نے کھل کر کے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ تو سیرت کے واقعات پر کتابیں بہت ہیں، اور ان میں سے جو کتاب بھی ملے معتبر کسی مصنف کی لکھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے، اور مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری واقفیت رکھیں۔ آپ کی پوری معرفت اور واقفیت سے آپ سے محبت بڑھے گی، اور آپ کی محبت سے ایمان تازہ ہوگا، اور ایمان کی تازگی پر نجات موقوف ہے، ایمان کی پختگی اور عمدگی پر نجات موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کے درجے میں، اور آپ کی معرفت اور آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔